लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले है। आपने कभी सुना होगा कि एक शख्स मदीने मुनव्वरा पहुंचा और अपनी सारी डिग्रियों के साथ पहुंचा ताकि मैं मदीने मुनव्वरा की बड़ी बस्ती को कवर करूं और यहां पर मैं लोगों का इलाज करूं। तो फिर क्या हुआ, वो बहुत दिन तक के वहां रहा और रहने के बाद उसके पास कोई आया ही नहीं, कोई मरीज उसके पास फड़का ही नहीं। तो वो लोगों से पूछने लगा, भाइयों आखिर मेरा दवाखाना, मेरा मतलब यहाँ नहीं चलता। तो उसने क्या, लोगों ने कहा यहाँ तेरा मतलब चल भी नहीं सकता, इसलिए कि जहां नबी के गुलाम है वहां पर बीमारी नहीं है, वहां बीमारी नहीं है। तो कहा कि क्यों, आप लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो उन लोगों ने फरमाया, हम अपने महबूब की सुन्नत के मुताबिक खाते हैं। जब भूख लगती है तो दस्तरखान पे बैठते हैं और अभी भूख बाकी होती है तो दस्तरखान से उठ जाते हैं, यानी भूखे बैठकर भूखे उठ जाते हैं, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते। और आपको बताऊं, अब अगर कोई नया नया डॉक्टर BUMS करके आता है या और भी डिग्री लेकर आता है तो वो बस्ती ढूंढता है मुसलमान की। कौन सी बस्ती ढूंढता है? मुसलमान की। क्योंकि उसको पता है कि यहां बीमार वल्लाह गिर रहा हूं। मुझसे भी कोई मशवरा लेता है ना कि दवा खाना कहां चलेगा, तो मैंने कहा कि झोपड़पट्टी में ही जा तू, वहां चलेगा। क्यों? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसने की बात नहीं है। हैरत है, तुम्हारे दीन की अहमियत तुमने नहीं समझी, दूसरों ने समझी। तुम्हारे बच्चे नंगे फिरते हैं ना, जहां जगह मिली वहां पेशाब करते हैं, वहां पे पाखाना करते हैं, कहीं भी थूकते हैं। ये इस्लाम नहीं है, नंगा फिरना इस्लाम नहीं है। जिनके खुदा नंगे फिरते थे उनके बच्चे भी नंगे नहीं फिरते, उन्होंने तुम्हारे दीन से तहजीब सीख ली। और जिसके नबी ने कभी अपने तलवे भी लोगों को नहीं दिखाए, उस कौम के बच्चे नंगे फिर रहे हैं। बस्ती अगर में देखना है कि मुसलमानों की है कि नहीं है, तो जहां बच्चे नंगे फिर रहे हो, जहां जो वो रास्ते के अंदर कपड़े टंगे हुए हो, औरतें कमर पे पटका बांध करके पानी के लिए अंडे से एक दूसरे से मारा पीटी कर रही हो, समझ लीजिए कि ये मुसलमानों की बस्ती शरीफ आ गई। इल्ला माशा, ये हालात। घर के आंगन में कचरा पड़ा हो, गंदी बदबू आ रही हो, नालियों का पानी बह रहा हो, ये सारी चीज, ये आपकी बस्ती की निशानी है। ममलकत मदीना अव्वल इस्लामी हुकूमत, जिसकी बुनियाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, वहां सफाई का ऐसा नज्म आज से साढ़े 1450 साल पहले कायम फरमाया था, उसके असरात आज भी देखने को मिलते हैं। जिस नबी के जिस्म पे कभी लिबास मैला नहीं हुआ, अल्लाह ने उस रसूल से फरमाया, वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए। आपके कपड़े तो गंदे, हाथ गंदे, ये सब गंदगी, ये गंदगी बीमारी का सबब है। रात भर खुला हुआ पानी जो पड़ा हुआ है, हुजूर ने उसको पीने से मना फरमाया। खुला पानी मत पियो, खुला हुआ खाना जो रखा हुआ बगैर ढके रखा हुआ है वो मत खाओ, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तो साइंस की ये तहकीक भी नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मशकीज़े से मुंह लगाकर पानी नहीं पीना। क्यों? तहकीक नहीं हुई थी उस वक्त, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि मुश्किज़े से मुंह लगा के पानी नहीं पीना। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जब साइंस की अभी तहकीक शुरू नहीं हुई थी, फरमाया कि कपड़े झटक करके पहनना, जूते झटक करके पहनना, बिस्तर झाड़ करके सोना, ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बता रहे थे। हमने अपने दीन की कदर नहीं की, दूसरों ने इस दीन से फायदा उठाया, मुसलमानों ने इससे फायदा नहीं उठाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है डबल रोटी, बेकरी वाले हो तो नाराज नहीं हो मेरे साथ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, हुजूर ने डबल रोटी कभी हाथ भी नहीं लगाया, जिसको आप पाव कहते हैं, मैदे की बनी हुई रोटियों को कभी हुजूर ने हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? आज जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं बदहजमी के लिए, तो वो कहता है मैदे की चीज आप छोड़ दें, बेकरी आइटम खाना आप छोड़ दें। नाजायज और हराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इस्लाम क्या है,
کیا اسلام ہے، حضور کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ یہ جو چپاتی ہوتی ہے نا گیہوں کی روٹی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اس چپاتی کو بھی جو ہم کھاتے ہیں نا بہت شوق سے، حضور نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ حضور کی جو غذا تھی وہ جو کی روٹی تھی، وہ بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی۔ ہم تو گیہوں کا آٹا بھی چھان کے پکاتے ہیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی۔ اب آپ کو بتاؤں، آج سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ آٹا بغیر چھنا ہوا ہوگا تو ہضم جلدی ہوگا، اس سے بد ہضمی نہیں ہوگی، اور میدے کی جو چیزیں کھائی جائے گی وہ پیٹ میں جا کے پھول جائے گی اور اس سے بد ہضمی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تم نے سائنس کی بات کو مانا، آمنہ کے لال کی بات کو نہیں مانا، اس لیے تم پریشانی کا شکار ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم محبوب خدا کا فرمان مان لیتے تو کبھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز میں پیدل مسجد جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ظہر کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، عصر کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، مغرب و عشاء میں پیدل جانے کی بات نہیں کی، حضور نے صرف فجر میں پیدل جانے کی بات کی۔ جو فجر کی نماز میں پیدل گھر سے چل کے مسجد جائے گا، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ لوگ نہیں چلے، فجر میں نہیں چلے۔ جب شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہوئے، ڈاکٹر نے کہا کہ صبح پیدل چلو تو پھر پیدل چلے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حبیب خدا کے فرمان پر اگر فجر میں پیدل مسجد جاتے تو نہ بلڈ پریشر ہوتا نہ شوگر ہوتا۔ لوگ آج تمہیں بتا رہے ہیں، آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے تمہیں بتا دیا، تم نے قدر نہیں کی حضور کے فرمان کی۔ تم نے دیکھو ظہر میں پیدل جا سکتے تھے، نہیں کہا ظہر میں پیدل جانے، عصر میں پیدل جانے کو نہیں کہا، فجر کی قید لگائی، کیوں؟ لیکن نہیں کی، کوئی قدر نہیں۔ پانی کو 3 سانس میں پیو، پانی کو 3 سانس میں پیو، گٹا گٹ مت پیو۔ آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو پانی 3 سانس میں پیے گا وہ بلڈ پریشر کے مرض سے اور ہارٹ کے مرض سے اور گھٹنوں کے اور جوڑوں کے مرض سے محفوظ ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ مانا، نبی کے کہنے پہ نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین کی قدر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مغربی تہذیب کے آگے خود کو سرنڈر کر دیا۔ وہ جو دیں گے لے لوگے، وہ جو دیں گے لوگے، نبی نے فرمایا تو نہیں لوگے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کو فیشن بنا دیا، انہوں نے گناہ کو فیشن کا نام دے دیا۔ جب تک ہم گناہ کو گناہ سمجھتے رہے، میری قوم کے جوان کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے۔ جب آپ نے گناہ کو فیشن کا نام دیا تو لوگ گناہ کی طرف جانے لگے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ گناہ کرے، کوئی نہیں چاہتا کہ گناہ کرے۔ ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، ہر بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ بچ پاتا نہیں۔ گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن گناہ سے بچ پاتا نہیں۔ تب گناہ سے بچے کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھو اور اس کا اتنا پرچار کرو اور اس پر اتنی شدت کرو کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے لوگ گانا سنتے تھے تو چھپ کر سنتے تھے، کیونکہ گانا سننا گناہ مانا جاتا تھا۔ اب لوگ گانا سنتے ہیں، ناچتے ناچتے چلتے چلتے سنتے کانوں میں ایئر فون لگا کے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کا نام فیشن۔ جس کے کان میں ایئر فون ہے یا وہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کان پر جس کو آپ بلوٹوتھ کہتے ہیں، اور شوق سے لوگ، مجھے تو کبھی اچانک نظر پڑے تو یوں لگتا ہے کہ کہیں کسی اس کے کان پہ کیڑا تو نہیں بٹھا لیا اس نے۔ لیکن بہرحال کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بات صرف تہذیب کی کر رہا ہوں۔ کانوں میں ایئر فون لگائے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں زمین کا انسان ہوں۔ ٹی شرٹ پہنا ہو، جینس پہنا ہو اور کان میں ایئر فون لگاؤ تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں زمین کا انسان ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سدرہ سے اترا ہوں، معاذ اللہ، یا عرش کی بلندیوں سے نازل۔ وہ اپنے آپ کو زمین کا سمجھتا ہی نہیں۔ اور اگر اس پر بائک کوئی قیمتی نیچے ہو تو اور بھی پھر اس کا جو ہے وہ وزن بڑھتا ہے اس پر۔ لیکن یاد رکھیں،
یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. ایک مفکر نے بہت اچھی بات بتائی, ذمہ دار ہم ہیں گناہوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم نے کسی کو غریب اور مفلس بتانا چاہا تو داڑھی اور ٹوپی میں بتایا. ایک آسان سی بات, بہت دھیان دینا, میری مائیں اور بہنیں بھی ہوگی آپ. داڑھی کو بدنام پہلے مسلمان نے کیا. داڑھی والوں کو دہشت گرد, جب لفظ دہشت گرد کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں تھی, تب سے مسلمان داڑھی والوں کو دہشت گرد بتا رہے تھے لاشعوری طور پہ. وہ کیسے؟ دھیان دیں آپ. اپنا جب بھی کوئی بچہ گود میں ہو اور وہ روئے تو ہم بغیر داڑھی والے کو بتا کے نہیں کہتے کہ انکل ماریں گے. ہم دھیان دے رہے ہیں آپ میری بات پہ؟ اس پہ جتنا روک کم ہے. ہم بغیر داڑھی والے کو بتا کے نہیں کہتے کہ انکل ماریں گے, ہم داڑھی والے کو بتا کہتے ہیں اور بابا مارے گا تجھے, اور بابا اٹھا کے لے جائے گا تجھے. یعنی مسلمان اپنے بچے کو بچپن سے اس کے دماغ میں یہ فکر ڈال رہا ہے کہ جو پینٹ شرٹ اور داڑھی پہ ہوتا ہے وہ نہیں مارتا, جو کرتے پاجامے پر ٹوپی پہ داڑھی والا ہوتا ہے وہ مارتا ہے. تو اب یہ بچہ جس کے ذہن میں ایک فکر آئی, ماں نے ڈالا, باپ نے ڈالا, کسی اور نے نہیں, اور وہ بھی کس ماں باپ نے؟ مسلمان ماں نے, مسلمان باپ نے. اب وہ بچہ جب جوان ہوگا تو یہ فکر پرورش پائے گی کہ یہ داڑھی والا تو مارنے والا ہے, یہ داڑھی والا تو ڈرانے والا ہے, تو کیا وہ جوان ہو کر کے خاک داڑھی رکھے گا؟ حالات کس نے خراب کیے؟ دشمنوں کو دوش دینے والوں, ذمہ دار اسلامی تہذیب کا مذاق اڑوانے کے تم ہو, مسلمان ہے.